اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا اپنے علم سے اور نور سے مدد فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ دین اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے یا جہاد سے، تبلیغ سے پھیلا ہے یا تلوار سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر مبارک تھی۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں مکہ میں اعلان نبوت فرمایا اور مزید 13 سال وہاں تبلیغ کی کہ پہلے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور 13 سال جب آپ نے تبلیغ کی تو تبلیغ کے اس 13 سال کی تبلیغ کے بدلے میں صرف 100 سے 125 لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں جہاد کا آپ کو حکم ملا۔ تو جب جہاد کا حکم ملا تو اس 10 سال میں مکہ بھی فتح ہوا اور فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، اور 1,65,000 سے 2,10,000 مسلمانوں کی تعداد ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ علاقے جو فتح کیے جائیں گے وہ تلوار سے کیے جائیں گے، وہ جہاد سے کیے جائیں گے، اور دل جو فتح کیے جائیں گے وہ تبلیغ سے کیے جائیں گے، وہ اخلاق سے کیے جائیں گے، وہ کردار سے کیے جائیں گے، وہ پیار سے کیے جائیں گے، وہ دلائل پیش کر کے کیے جائیں گے، کیونکہ زبردستی تلوار رکھ کے آپ کسی کو مسلمان نہیں کرا سکتے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی کافر کے سر پر یا گردن پر تلوار رکھ دی کہ مسلمان ہو جاؤ، تو وہ خوف میں آ کے زبان سے کہہ دے گا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، دل میں تو اس کے کفر موجود رہے گا، وہ تو اندر سے کافر ہی رہے گا۔ اور ایسے شخص کو دین اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ جو زبان سے کہے میں مسلمان ہوں اور دل میں اس کے کفر موجود ہو، اس کو تو منافق کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ منافقین ہوں یا کفار ہوں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ تو اللہ نے تو یہ پسند نہیں فرمایا کہ تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان کر دیا جائے، اور وہ تو مسلمان ہو گئے نہیں، وہ تو کافر یا منافق ہو جائے گا۔ تو دین اسلام کو تو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگوں کو منافق بنایا جائے۔ دین اسلام تو یہ پسند فرماتا ہے کہ ان کو مومن اور مسلمان بنایا جائے، اور مومن اور مسلمان تبھی ہوگا کوئی جب وہ آپ کے اخلاق سے، پیار سے، کردار سے متاثر ہو جائے گا، آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کرے گا، زبان سے اقرار کرے گا، دل سے تصدیق کرے گا، تب وہ ہوگا مومن مسلمان۔ تو اس میں تو بات کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک مسلمان تلوار کے زور پر نہیں کیا گیا ہے۔ سب کو جو مسلمان کیا گیا ہے وہ اخلاق کے ذریعے ہی کیا گیا ہے، تبلیغ کے ذریعے ہی کیا گیا ہے۔ بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علاقے جو فتح ہوئے ہیں وہ سب جہاد کے زور پر کیے گئے ہیں۔ اور کرنا کیا ہے کہ جہاد کے زور پر پہلے علاقہ فتح ہوگا، اس پہ اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی پھر لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے، آپ کی دلیل اور آپ کی بات میں غور و فکر کریں گے، پھر آپ کے اخلاق کو بھی دیکھیں گے، کردار کو بھی دیکھیں گے، اور ان کا اگر دل چاہے گا تو مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتے مسلمان تو اسلامی حکومت تو وہاں قائم ہو چکی ہے، اب وہ آپ کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس دور میں 2 سپر پاورز موجود تھیں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی۔ تو ایران والے تھے اور روم والے تھے، تو ان کو رومن امپائر کو حضرت عمر فاروق نے کیا خط لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا پھر جزیہ دو، ٹیکس دو، یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ تو انہوں نے کہا جی اس میں ایک حکم تو تبلیغ کا آ گیا اور تیسرا حکم جو ہے وہ جہاد کا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تینوں حکم ہی جہاد کے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کوئی پاکستان سے علماء حق میں سے یا اولیاء اللہ میں سے خط لکھ دے ٹرمپ کو کہ مسلمان ہو جاؤ، تو ٹرمپ کیا کہے گا؟ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کیوں ہوگا وہ مسلمان؟ اور اگر وہ کہے کہ ٹرمپ کو چلو ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دو، ٹیکس دو، وہ کیوں دے گا ٹیکس؟ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہمارا کنٹری ہے، تمہیں کیوں ٹیکس دیں؟ تو کون سی آپشن پیچھے رہ جائے گی؟ صرف جہاد کی رہ جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ تبلیغ ہی ہے، پہلے تبلیغ نہیں، پہلے تبلیغ نہیں ہے۔ پہلے تبلیغ کا بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، پر پہلے تبلیغ سے کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، تو وہ تیسری بات پہ ہی مانے گا، اور تینوں باتوں میں ہی جہاد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اپنی زمین کا ٹیکس کیوں دینے کے لیے تیار ہوگا؟ تو وہ کس آپشن پہ مانے گا؟ جہاد پہ مانے گا۔ جیسے ہی وہ جہاد پہ مانے گا، آپ اگر اللہ کی طاقت سے وہ علاقہ فتح کر لیں گے، پھر لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے،
اور پھر اخلاق، پیار، کردار اور تبلیغ سے مسلمان ہوں گے۔ تو آج کل یہ ہے کہ ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے یا امن کا درس دینا ہے۔ امن کا درس دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے، پر دنیا میں 3 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک جو علم اور دلیل کی بات مانتے ہیں، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اخلاق کی بات مانتے ہیں، ان کو علم اور دلیل کی بات نہیں سمجھ میں آتی پر وہ اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو نہ اخلاق کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ علم کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ دلیل کی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور شیطان نے انسانوں کی اکثر جماعت کو، انسانوں کی سب سے بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا، مسلمانوں کی نہیں، تمام انسانوں کی، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، تمام انسانوں کی سب سے بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا۔ تو زیادہ تر تو گمراہ لوگوں کی قسم موجود ہے۔ گمراہ لوگ جو ہیں وہ تو دلیل کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو دلیل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ دلیل کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے تو پہلے ہدایت پہ آ چکے ہوتے، وہ تو جہاد کی بات ہی سنیں گے۔ تو پہلے حکومت ہوگی، سیٹ کو سلام ہے، طاقت کو سلام ہے، پہلے آپ کسی درجے پہ آئیں گے، کسی سیٹ پہ آئیں گے، کسی عہدے پہ آئیں گے، پھر آپ کی بات کو توجہ سے سنا جائے گا۔ تو پہلے حضور کے دور میں کیا تھا حکم؟ ان کا پہلے تبلیغ تھی یا جہاد تھا؟ تو حضور کے دور میں یہی حکم تھا کہ پہلے تبلیغ کرنی ہے، پھر جہاد کرنا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور پھر جیسے ہی مسلمانوں کی تعداد میں تھوڑا اضافہ ہوا تو جہاد کا حکم آ گیا مدینہ شریف میں۔ تو بہرحال اس کا میں بیلنس عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا بیلنس بیان کرنا چاہیے، یہی ہوتی ہے حکمت۔ تو بیلنس یہی ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کیا گیا ہے، نہ اہل بیت نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ نبی پاک نے، کسی نے نہیں کیا۔ بہرحال علاقے جو فتح ہوئے ہیں وہ تلوار پر اور جہاد پر ہی ہوئے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کرم فرمائے۔